نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو کامیاب رکھے، خوش رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ اور جو احباب نئے ہیں میرے اس چینل میں تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ مختصر 2-3 منٹ کی ویڈیو ہوگی اور اس کو آپ لوگوں نے آگے شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم کسی کی زندگی میں بدلاؤ لے کر آ جائے اور ایک بندہ اللہ کریم کے دربار میں توبہ کر لے۔ مختصر باتیں کرنا چاہوں گا۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے کہ جب سے اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا میں اتارا ہے اور جب انسان دنیا میں آیا تو اس دنیا کو وہ جنت سمجھنے لگا اور اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگا رہا اور اس جنت میں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے لگا۔ تصورات میں ایک طرح ہوتا ہے لیکن وہ تصورات کو بھی تصدیقات میں بدلنا چاہتا ہے، اس کو حقیقت کا رنگ اور روپ دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ عارضی زندگی ہے اور اس عارضی زندگی کو میں جنت بنانے کی فکر میں لگا ہوں۔ اور اسے گھر بنانا چاہتا ہے کہ میں یہاں پر گھر تعمیر کو ہمیشہ کے لیے میں یہاں پر رہوں گا۔ لیکن بار بار انبیاء کرام آتے رہے اور کہتے رہے، فرماتے رہے، وہ ان کو دکھلاتے رہے، فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ کچھ نہیں ہے، الا لہو ولعب، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی، اس کی حیثیت ہی نہیں۔ اس کی حیثیت کس طرح ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو آپ بڑے بڑے کلب وغیرہ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر بڑی عجیب انداز سے، وہ شاعر کیا فرماتا ہے، سامان ہے 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ تو کوشش کر لے کہ ہم آخرت کو بنا لیں، آخرت کی زندگی کو بنا لیں۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔